مکہ شہر مکہ وہی تھا جہاں پر آپ پر تشدد کیا جاتا تھا اور کفار مکہ کے جو نوجوان تھے وہ آپ کے پاؤں میں رسا ڈال کے مکے کی جو ہے وہ پتھریلی زمین پہ آپ کو گھسیٹا کرتے تھے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر وہ لوگ جو حضرت بلال حبشی کے پاؤں میں رسا ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے اور ان پر تشدد کرتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اور مصطفیٰ کریم نے آپ کو جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ یعنی پتہ یہ چل گیا کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول اسے جو ہے وہ عزت اور شان عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے بات جو ہے وہ ختم کی تھی۔ تو اسی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کے اس درس کے اندر میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم یہ نذرانہ عقیدت پیش کریں، کیونکہ یہ سرکار کے وہ جانثار ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے وہ غلام ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ہر چیز کی جو ہے وہ قربانی دی۔ تو اسی حوالے سے آج ہم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کریں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جماعت میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جس جماعت میں آپ ہیں، وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، فرمایا جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہیں اللہ ان پہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی سند، کتنا بڑا مقام۔ آج ولی اللہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، زاہد عبادت کرتا ہے، ساجد جو ہے وہ ساری رات سجدے میں گزار دیتا ہے، کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مجاہد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ غوث، کتب، ابدال اور بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، علماء، حفاظ، سب کا یہی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، فرمایا اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہ کوئی کم مقام تو نہیں نا سرکار دو جہاں کے صحابہ کا۔ تو صحابہ کی وہ جماعت جس پر اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی ہے، اس جماعت میں ایک بندہ ہے جسے بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر سرکار دو جہان ارشاد فرمایا میرے صحابہ آسماں کے ستاروں کی مثل ہیں۔ فرمایا کسی بھی صحابی کی پیروی کرو گے، کسی بھی صحابی کے پیچھے چلو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کہاں پر ہدایت ملے گی؟ تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کی پیروی کرو، صحابہ کے طریقے پہ چلو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب وہ صحابہ کی جماعت جس کے پیچھے چلنے والے کو ہدایت مل جاتی ہے، اس صحابہ کی جماعت میں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان میں ایک بندے کا نام حضرت سیدنا بلال حبشی بھی ہے۔ اور پھر سرکار دو جہان نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال اس طرح ہے کھانے میں جس طرح نمک ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ بھی کھانا بنائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ڈش تیار کریں، تو اس کے اندر اگر نمک نہ ڈالا جائے تو وہ کھانا بے ذائقہ اور بے مزہ ہوگا، کوئی بھی اسے کھانا جو ہے وہ پسند نہیں کرے گا۔ تو فرمایا صحابہ کی مثال جو ہے وہ نمک کی طرح ہے کہ اگر دین سے، امت سے صحابہ کا کردار اور صحابہ کی جو ہے وہ جماعت کو اگر نکال دیا جائے تو دین کے اندر جو ہے وہ کچھ پھر بچے گا نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک ہم تک انہوں نے پہنچایا۔ مصطفیٰ کریم کی حدیث جو ہے وہ اماموں نے جو ہے وہ صحابہ سے لی اور ائمہ کرام کے ذریعے سے جو ہے وہ مصطفیٰ کی حدیث جو ہے وہ ہمارے تک پہنچی ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ صحابہ کی وہ عظیم جماعت ہے جس میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو آپ کا نام ہے بلال اور آپ کے والد کا نام ہے رباح اور آپ کی والدہ کا نام ہے حمامہ، اور ان کے روایات میں آتا ہے کہ ان دونوں نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ بھی پڑھا ہے۔ یعنی آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ نے کلمہ پڑھ کر دونوں حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے تھے۔
یعنی ان دونوں نے آپ کا کلمہ بھی پڑھا تھا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلام ہیں، جب پیدا ہوئے اس وقت بھی غلام تھے، اور امیہ بن خلف کے آپ غلام ہیں، اور امیہ بن خلف کی دی ہوئی ڈیوٹی آپ جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ اس کی بکریاں چرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ بلال حبشی کی ہے، اور اس نے جو اپنا گھر کے اندر جو بت خانہ بنایا تھا اس کا انچارج جو تھا نا وہ بھی بلال حبشی کے پاس تھا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت بلال حبشی کس طرح آئے؟ تو علامہ ابن عساکر کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، یہ 80 جلدوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 435 کے اوپر یہ روایت موجود ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی ایک دن بکریاں جب چرانے کے لیے گئے، یعنی پہلے آپ امیہ بن خلف کے غلام ہیں، تو جب امیہ بن خلف کے غلام ہیں تو تب جانتا کوئی نہیں، تو جب سرکار دو جہاں کے غلام بنے، جب مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، تو پھر دنیا کیا، پھر مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، بلکہ فرش سے لے کے عرش تک سرکار کے اس غلام کی دھومیں مچی ہوئی تھی۔ یعنی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو حضرت بلال حبشی جب سرکار کا کلمہ پڑھا تو پھر فرش سے لے کے عرش تک آپ کی دھومیں ہیں۔ اور یہ میں نے بات اپنے پاس سے نہیں کی، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو جہاں نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا آئینہ بلال؟ عرض کی آقا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا غلام حاضر ہے۔ فرمایا بلال یہ تو بتاؤ کہ کون سا کام کرتے ہو، میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ سنی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی مجھے یاد نہیں، صرف اتنا ہی ہے کہ جب بھی میں باوضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کی تجدید کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیہ وضو جو ہے وہ ادا کر لیتا ہوں۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جو ہے وہ جنت میں سنی ہے۔ تو حضرات پھر پتہ چلا کہ جو سرکار دو جہاں کا ہو جاتا ہے، ایک وار تو بند جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، یعنی مصطفیٰ کریم کے جو در اقدس پر جھک جاتا ہے پھر خدا کی خدائی جو ہے وہ ساری کی ساری اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرات عزیز وقار، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ غلام، تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا سرکار کا، تو امیہ بن خلف کی بکریاں چرانے کی ڈیوٹی ہے، اور آپ بکریاں لے کر جو ہے جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور سرکار بھی جنگل کی طرف جو ہے وہ چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اچانک ادھر سے بلال حبشی بھی بکریاں لے کر آئے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا ابو بکر اس چرواہے سے پوچھ اس کی بکریوں میں تھنوں کے اندر کوئی دودھ ہے تو ہمیں دے دے، ذرا ہمیں جو ہے وہ پیاس لگی ہے، اگر بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے تو ہمیں بیشک قیمتاً دے دے۔ تو جب بلال حبشی سے حضرت یار غار ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا چرواہے تیری کسی بکری کے تھن کے اندر دودھ ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ میری بکری کے ایک ہی تھنوں میں دودھ ہے اور وہ مالک پیتا ہے، اور میں جو ہے وہ اس پر میرا جو ہے وہ اختیار نہیں، لہذا میں دودھ جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میری کسی بھی بکری کوئی بھی جو ہے وہ دودھ دینے کے قابل نہیں، کسی کے بھی تھنوں میں دودھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو سرکار دو جہاں نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ابو بکر اسے کہہ تو کوئی ایسی بکری لے آ جو دودھ دینے کے قابل ہی نہ ہو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر یہ بات کی تو بلال حبشی نے کہا کہ اے ابو بکر تم مجھے بڑا دنا بڑا سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے، تو ایسی بکری کا آپ کیا کریں گے؟ تو یار غار ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو ہستی موجود ہے نا وہ اللہ کے آخر و زمان نبی ہیں، تو معمولی ہستی نہیں، اور وہ ہر ناممکن کام کو بھی جو ہے وہ ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو جب بلال حبشی نے سرکار دو جہاں کا چہرہ انور دیکھا تو کافی دیر تک تو ٹکٹکی لگا کر سرکار دو جہاں کا چہرہ انور ہی دیکھتے رہے،
تو بلال حبشی نے کہا کہ سونے تو بنانے والے نے بڑے بڑے بنائے ہوں گے، لیکن ایسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ رورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، محمور رکھی خدمت بریاں، اور صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جے شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا رہیاں۔ تو حضرت بلال حبشی نے دیکھ کر کہا کہ بھائی بنانے والے نے تو کمال کر دی ہے، کیونکہ مصور نے بھی انتہا کر سی دیتی، بڑی ریج دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو حضرت عزیز وقار حضرت بلال حبشی آپ نے جب دیکھا سرکار دو جہاں کا حسن، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسی بکری لا۔ جب بلال حبشی نے ایک بکری کو آگے پیش کیا آپ کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ تو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں، تو مصطفیٰ کریم نے یوں اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا تو بکری نے جو ہے وہ اپنی ٹانگیں جو ہے وہ کھول دی، اور سرکار دو جہاں نے اس بکری کا خود دودھ دویا۔ جب دودھ دویا تو سب سے پہلے بلال حبشی کو پلایا، پھر جار غار ابو بکر صدیق کو پلایا، پھر سرکار آقا دو جہاں نے خود نوش فرمایا۔ جب سرکار نے خود نوش فرمایا، اب سرکار تشریف لے گئے۔ اب بلال حبشی پہلے تو اپنی زندگی میں مگن ہے، لیکن جب سرکار کا یہ عظیم معجزہ دیکھا تو پھر حالت یہ تھی کہ وہ دکھا کے شکل جو چل دیے، دل ان کے ساتھ روا ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، رکھی زندگی سو بوال ہے۔ تو حضرات عزیز وقار حضرت بلال حبشی اب بڑی ہی مشکل سے رات گزارتے ہیں کہ تاکہ جلدی جلدی صبح ہو تو میں پھر وہ سرکار دو جہاں کے چہرہ ودعا کی زیارت کروں۔ اگلے دن پھر بلال حبشی بکریاں لے کر آئے۔ جب بکریاں لے کر آئے تو اس آقا کریم علیہ السلام پھر تشریف لائے، مصطفیٰ کریم نے اپنا معجزہ دکھایا، پھر تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، سرکار جب معجزہ اپنا کمال دکھا کر جانے لگے تو بلال حبشی قدموں میں گر پڑے، عرض کی آقا اب زلفوں کا اسیر بنا کر قیدی بنا کر اب آپ جا کہاں رکھے ہیں؟ اب ایسے نہ جائیے، ایسے اس طرح نہ تشریف لے کر جائیے، اب مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں جو ہے وہ مجھے بھی شامل کر لیجیے۔ تو حضرات عزیز وقار اس وقت روایت میں آتا ہے کہ 6 صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا تھا، تو 7ویں نمبر پہ جس ہستی نے نعرہ لگا کر کہا تھا کہ لوگوں میں محمد عربی کا غلام ہوں، وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، اب امیہ بن خلف کے آپ غلام ہیں۔ جب کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن حضرات یہ ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، دستور ہے، پڑھے لکھے حضرات پر آپ سوال کریں تو دیکھیں خوشبو جو ہوتی ہے نا، خوشبو وہ اگر کسی آپ بوتل میں رکھیں، کسی شیشی میں رکھیں، چاہے اس پر کپڑا چڑھائیں، چاہے اسے صندوق میں رکھیں، چاہے اسے گھر کے اندر لماری میں رکھیں، تالا لگا کے رکھیں، لیکن خوشبو جہاں پر بھی ہونا وہ اپنا آپ بتاتی ضرور ہے۔ خوشبو جہاں پر بھی ہونا وہ اپنا آپ بتا دیتی ہے کہ بھائی میں ہوں۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ بھی جہاں پر بھی ہونا وہ اپنا آپ بتاتی ضرور ہے۔ عشق جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ خود کر لیتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب ادھر امیہ بن خلف کو پتہ چل گیا، کیونکہ محبت جو ہے وہ زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے بلال حبشی کو بلا لیا اور اس نے جو ہے وہ لٹا کر سینے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بلال روٹی میری دی کھاتا ہے، پانی میرا دیا پیتا ہے، کپڑے جو ہے وہ میرے دیے پہنتا ہے، اور نام جو ہے وہ اس محمد عربی کا اور اس کے رب کا لیتا ہے۔ تو بلال حبشی نے کہا امیہ بات سن، یہ بات ٹھیک ہے، روٹی تیری جو ہے میں کھاتا ہوں اور پانی تیرا جو ہے میں پیتا ہوں اور کپڑے جو ہے وہ تیرے پہنے ہوئے میں تیرے خریدے ہوئے پہنتا ہوں، لیکن میرے جسم کے اوپر جو ہے وہ راج تیرا چلتا ہے، لیکن میری روح کے اوپر قبضہ جو ہے وہ محمد عربی کا ہو چکا ہے۔ اب یہ جان جا سکتی ہے، مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ تو امیہ بن خلف نے کہا، اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، تمہارے اوپر ایسا ایسا تشدد کروں گا۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا یہ بات یاد رکھنا کہ تشدد کرنے سے، ظلم کرنے سے
منافقوں کے عقیدے تو بدلے جا سکتے ہیں لیکن محمد عربی کے عاشقوں کے عقیدے نہیں بدلے جا سکتے۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا امیہ پھر سن لے، تیرا ظلم مار مار کے تھک جائے گا اور بلال جو ہے وہ مار کھاتا کھاتا جو ہے وہ نہیں تھکے گا۔ تو حضرات پھر اس نے کیا کیا کہ عواش لڑکوں کو بلا لیا اور انہوں نے 50 گز لمبی رسی حضرت بلال حبشی کے گلے میں ڈال کر اور مکے کی پتھریلی زمین کے اوپر جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے، پھر بڑی چٹان رکھ کے تو ہے اس پر جو ہے وہ مارا جاتا ہے، پھر کبھی کولوں کے اوپر آپ کو لٹا دیا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت بلال حبشی کو مارا جا رہا ہے تو آپ عہد احمد کی آوازیں بلند کرتے ہیں تو ورقہ بن نوفل گزرا قریب سے۔ ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا کا بیٹا ہے اور یہ عیسائی راغب ہے، پہلی کتابوں کا عالم ہے۔ تو یہ گزرا قریب تھے تو اس نے امیہ بن خلف سے پوچھا، اس نے کہا امیہ اس لڑکے کو تو کیوں مارتا ہے؟ تو اس نے کہا تو اپنا کام کر جا کے، میرا غلام ہے، میں اسے ماروں یا جو مرضی کروں۔ تو وہ جو ورقہ بن نوفل تھا وہ حضرت بلال حبشی کے پاس آ گیا تو اس نے جب دیکھا نا تو بلال حبشی عہد اور رحمت کی صدا بلند کر رکھے تھے تو ورقہ بن نوفل پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا اے بلال، میں تم سے ایک بات کرنے آیا ہوں، یہ جو تو نام لیتا ہے نا عہد اور رحمت کا، یہ نام کو چھوڑنا نہ، اگر یہ تمہیں جتنا مرضی بھی مارتے رکھے اس نام کو چھوڑنا نہ، اگر تو یہ نام پر مارے کھاتا کھاتا دنیا سے چلا بھی گیا تو جس جگہ پر تیری قبر بنے گی میں اس زمین کے حصے کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے رحمت کا وسیلہ پیش کیا کروں گا۔ تو حضرت بلال حبشی سرکار کا نام لیتے ہیں، چمڑی جو ہے وہ پگھلا دی گئی ہے، ہاتھوں میں جو ہے وہ کیل ٹھونک دیے جاتے ہیں ہتھیلیوں کے اندر۔ تو ایک دن حضرت یار غار ابو بکر صدیق کا گزر ہوا تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا بلال تجھے جو مار پڑتی ہے تو نام جو ہے وہ آہستہ لے لیا کر۔ تو بلال حبشی نے کہا کہ اے یار غار مصطفیٰ، یہ پتہ نہیں کہ آپ جو ہے آپ جائیں، میں مصطفیٰ کریم کا نام جو ہے وہ آہستہ نہیں لوں گا، بلکہ میں جب سرکار کا نام بلند آواز پہ لیتا ہوں تو یہ مجھے مارتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم اس مار پڑنے پہ مجھے درد نہیں ہوتا بلکہ مجھے جو ہے وہ مزہ آتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فروغ کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نادے دعا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ اے ابو بکر آپ جائیں، مجھے تو مزہ آتا ہے کیونکہ محبوب کے نام پر مار کھانا ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا، یہ تو قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیز وقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یار غار ابو بکر صدیق جب سرکار کے پاس تشریف لائے، ادھر ایک دن میرے آقا کریم کا گزر ہوا، جب بلال حبشی کو دیکھا مار پڑتی ہوئی، صرف جب سرکار نے جب دیکھا نا تو مصطفیٰ کریم کی نگاہ پڑ گئی، جب نگاہ پڑی نا تو سرکار کی نگاہ ایسی نگاہ ہے جس سمت اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب سرکار کی نگاہ پڑی سرکار نے فرمایا میرا عاشق ہے اور میرا نام لینے پہ اتنی مارے پڑ رہی ہے تھے۔ سرکار دو جہاں صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور فرمایا ہے کوئی جو میرے بلال حبشی کو خرید کر آزاد کرے؟ تو یار غار ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا مجھے حکم ارشاد فرمائے، میں آپ کے غلام بلال حبشی کو آزاد کروں گا، خرید کر آزاد کرتا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق جانے لگے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر رک جا، اس سودے میں مجھے بھی شریک کر لے، تھوڑے پیسے آدھے پیسے مجھ سے بھی لے جا۔ تو یار غار ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا میں امتی ہوں، آپ نبی ہیں، میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں۔ آقا کبھی غلام اور آقا بھی ایک سودے میں شریک ہوئے ہیں اور کبھی امتی اور نبی بھی ایک سودے میں شریک ہوئے ہیں۔ عرض کی آقا ابو بکر صدیق کے پاس جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ اسے مل رہا ہے یہ آپ ہی کا صدقہ تو ہے، اوروں کو تو جو کچھ ملا مقدر سے ملا، پر سیدی یا رسول اللہ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ عرض کی آقا جو بھی یار غار کو ملا ہے سب آپ ہی کے قدموں کی برکت سے مل رہا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار جب آپ گئے بلال حبشی کو آزاد کروانے کے لیے تو امیہ بن خلف مار رکھا ہے، تو یار غار ابو بکر صدیق نے جا کر کہا کہ بھائی اسے تو اتنا مارتا ہے اسے بیچ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا اسے خریدے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا میں خریدتا ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟
اس نے کہا اچھا. اس نے بڑا نا مہنگی قیمت لگائی. اس نے کہا بڑی مہنگی قیمت لگاتے ہیں, چلو اتنا جو ہے وہ مول اس غلام کا نہیں کوئی دے گا. تو اس نے کہا یہ حبشی غلام ہے, اس کے بدلے میں عربی غلام لوں گا, اور باری اس نے رقم بھی بتائی. تو یادگار ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کم کر, تو آپ نے فوری طور پر غلام بھی اسے جو ہے وہ عربی دے دیا اور رقم بھی ادا کی, اور بلال حبشی کو جو ہے وہ خرید لیا. جب خریدا نا تو امیہ بن خلف بول کر کہنے لگا, اس نے کہا ابو بکر میں تو تجھے بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا, مکے کے تاجروں میں تیرا بڑا نام تھا, آج تو سودے کے اندر مار کھا گیا ہے, آج تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اب یادگار ابوبکر صدیق نے الٹا اسے ہی پچھتاوے میں ڈال دیا امیہ کو. آپ نے ایسا جواب دیا کہ امیہ جو ہے وہ تلیے ملتا رہ گیا. آپ نے کہا کہ سودے میں مار میں نہیں کھا گیا, سودے میں تو کھا گیا ہے اعتبار. اس نے کہا جی کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہی نہیں اس غلام کی قدر و قیمت کیا ہے. فرمایا تمہیں خبر ہی نہیں اس غلام کو خریدنے کے لیے مجھے آج کس ہستی نے بھیجا تھا, تو نے تو کچھ مانگا ہی نہیں. تو اگر آج کہتا نا کہ مکے کے پہاڑوں جتنا سونا دے, تو آج تو جو بھی قیمت مانگتا ابو بکر صدیق وہ دے دیتا, اور اس غلام کو خرید کر آزاد ضرور کر دیتا, کیونکہ آج مجھے اس کو خریدنے کے لیے میرے آقا مولا مدینے کے تاجدار نے حکم فرمایا تھا. حضرات عزیز وقار, یہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا واقعہ یہ ابھی جو ہے کافی لمبا ہے, تو وقت مختصر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پیر شریف کو پھر عرض کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے, اسی غلامی میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.